عوامی ووٹ ابھی آئے گا، ابھی باقی ہے، جو یہ طے کرے گا کہ مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے۔ اس وقت تک جتنے بھی الیکشنز وہاں ہوئے ہیں وہ انٹرا اسمبلی ہیں، اسمبلی کے اندر ہیں، ایم پی ایز نے ووٹ دیا ہے۔ میں نے تو اس لیے مبارکباد دی کہ آپ کے ایم پی ایز آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دو ثبوت مل رہے ہیں، ایک ہم کوئی بھی ایم پی ایز کو خریدنے کی، اگر ہم جیت جاتے تو کیا الزام لگتا ہے کہ آپ نے وفاداریاں خرید کی ہیں؟ ہم نے کوئی وفاداری خرید نہیں کی ہے۔ جمہوری پروسیس کا حصہ ضرور بنے، مقابلہ ضرور کیا، جمہوریت میں یہی ہوتا ہے کہ مقابلہ کریں، لیکن ہم نے نہ وہ چھانگا مانگا کی سیاست کی، نہ کوئی اور ہم نے لے کے آ کے وہاں پہ کوئی غیر جمہوری اقدام کیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ بات جو لبوں پہ آ رہی ہے وہ نہیں کرنے دے رہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ منتخب کروا لیا، بڑی مقبولیت، زبردست تالیاں بجا رہے ہیں۔ سینیٹر منتخب کرا لیا، زبردست جناب ہم تالیاں بجا رہے ہیں، لیکن اصل مسئلے کہاں ہیں؟ آپ نے کہا تھا ہم گھر دیں گے، دیے۔ آپ نے کہا تھا نوکریاں دیں گے، دی۔ آپ کے علاقے، آپ کے اپنے جو اسکولز ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ صحت کی حالت کیا ہے؟ غریب وہاں پہ جو مسکین ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ بالکل یہ سارے سوالات بنتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ دو منٹ تھوڑا سا دیے گا سر، ورنہ میرا بے روزگار ہوں طرف بھی توجہ دیں گے۔ وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو مین میخ نکالنے اور اسپیڈ بریکرز کو کریٹ کرنے کے علاوہ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے؟ سر وفاقی حکومت ایک طرف پوری دنیا میں آپ کا امیج بہتر کر رہی ہے، پوری دنیا میں آپ کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں مختلف ممالک ہیں جو سرمایہ کاری ڈائریکٹلی یہاں کر رہے ہیں، جس میں سعودی عرب، قطر، یو اے ای، امریکہ، چائنا ڈائریکٹلی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ اس کے ثمرات چند دنوں میں ضرور دیکھیں گے، لیکن جو بات نہیں کرنے دی جا رہی، آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے، وہ آپ کو بات نہیں کرنے دے رہے، تو یہ ہے سزائیں فقط روز حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ جالب کی دو لائنیں سن لیں۔ بولنے پہ پابندی، سوچنے پہ تعزیریں، پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں۔ تو وہ جو بولنے پہ پابندی ہے نا وہ ہم قبول نہیں کرتے، نہ آپ کے بولنے پہ آزادی ہے۔ آپ نے سوال کیا، بڑا زبردست سوال کیا، جواب ضرور آنا چاہیے تھا، لیکن جواب نہیں ہے۔ جواب اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے سوال کیا وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، میں نے 4 کام گنوائے، ہم کر رہے ہیں تو بتا رہے ہیں، وہ کچھ کر نہیں رہے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ خان ہماری ریڈ لائن ہے، فلانا ہماری یوں ہے، ہم یہ بھائی آپ لوگوں کو عوام نے ایک اور مقصد کے لیے بھی ووٹ دیا تھا، وہ مقصد تھا عوامی خدمت، وہ مقصد تھا تعلیم کو ٹھیک کریں، وہ مقصد تھا صحت کو ٹھیک کریں، وہ مقصد تھا گڈ گورننس لے آئیں۔ کے پی کے عوام پر خدا کی قسم مجھے بڑا رحم ترس آتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو گڈ گورننس نہیں ملنی چاہیے؟ ان لوگوں کو بہترین تعلیم کے مواقع نہیں ملنے چاہیے؟ کیا کے پی کے نوجوانوں کا حق نہیں ہے کہ اسکالرشپ پہ جائیں وہ لوگ باہر دنیا کے ممالک میں ہے؟ اب دیکھیں آپ دسمبر کے اندر محترم وزیر اعظم خود کراچی تشریف لا رہے ہیں اور کراچی میں ہم نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اسکالرشپ لائیں گے، ان کے لیے ہم ٹریننگ پروگرامز اور اس طرح کے اسکلز میں ورلڈ ہم نے انہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح کا فیصلہ لیں۔ جب نواز شریف کو نااہل قرار دیا تو آپ نے فیصلہ کیا لیا؟ اور اس پہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کا قیدی نمبر جو 804 ہے وہ بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرتا تھا۔ آپ نے لکھوایا ہے پی ایل ڈیز کے اندر، آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے کہ بھائی جو نااہل ہو جاتا ہے وہ نہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، نہ مشورہ کر سکتا ہے، نہ مشورہ دے سکتا ہے، نہ صوبائی حکومت چلا سکتا ہے، نہ صوبائی حکومت کے وزیر اعلیٰ سے مل سکتا ہے۔ آپ نے بڑے سخت فیصلے کروائے۔ جب نواز شریف نااہل ہوتا ہے سخت فیصلے کرواتے ہو، ان لوگوں سے کرواتے ہو جو تمہیں دیکھ کے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو جناب، ان لوگوں سے کرواتے ہو جو تمہیں جو ہے وہ مرسڈیز گاڑیوں میں واپس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ سے، اور پھر جب وہ فیصلے کروا لیتے ہو وہ پی ایل ڈی کا حصہ بن جاتا ہے، آئین اور قانون کا حصہ بن جاتا ہے، پھر ہم سے توقع کرتے ہو کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہ کریں؟ جناب میٹھا میٹھا حبت کڑوا کڑوا یہ تو نہیں چلے گا۔ نواز شریف نااہل تو وہ نہیں کچھ کر سکتا، آپ کا بندہ نااہل ہے اور نااہل ترین انسان ہے، صرف وہ قانونی اور آئینی طور پہ نااہل نہیں ہے، وہ ویسے ہی نااہل ہے، کیمرہ سے بیٹھ کے باتیں کرتا ہے۔ تو جناب آپ کہتے ہو کہ ہم پورا صوبہ جو ہے وہ ایسا موقع اس کو پرووائڈ کریں کہ پورا صوبہ ایک سائیکوپیتھ آدمی کے پیچھے لگا دیں۔ پھر دوسری بات یہ جناب ابھی ان کی ساس صاحبہ کا انتقال ہوا، انہوں نے ٹویٹ کیا، بھائی ٹویٹ کر دیں، اس میں احکامات جاری کر دیں جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بتانا ہے، یہی بتائے گا نا کہ بھائی صاف کام کرنا ہے، یوں کرنا ہے فلاں۔ کوئی ملک کے خلاف ایسی تقریب کاری تو نہیں کرے گا کہ جو ٹویٹر پہ دینا لازمی نہیں ہے۔ آپ ٹویٹر اس کا کون ٹویٹ لکھتا ہے، اس کے کون لکھتا ہے، اس کا ایکس اکاؤنٹ کون آپریٹ کرتا ہے؟
اس کی سوشل میڈیا کون دیکھ رہا ہے؟ وہ وہاں سے دیتا ہے نا بیان، آپ کو دے دے وزیر اعلیٰ سن کے اپنے جی سر، اپنے ویسے صوبے میں۔ آپس کی بات ہے، یہ جو آپ نے بات یہاں لا کر کے چھوڑ دی ہے، میں ابھی اپنے دوسرے مہمان کی طرف جانے والا تھا، پھندہ تیار تھا، یہ زبردستی آپ نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے۔ یہ حکومت کی، اس نظام کی، اس کو چلانے والوں کی ناکامی نہیں ہے اب تک کہ عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل آپ کے لیے آج بھی گلے کی ہڈی درد سر بنا ہوا ہے، اور آپ باوجود سرتوڑ کوششوں کے اس معاملے کا حل نہیں نکال پا رہے؟ دیکھیں بات، ہم اس کو ایکسپوز کر رہے ہیں، وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ انہوں نے اپنی ساری سیاست کا محور و مرکز کس کو بنایا؟ اسلاموفوبیا، اسلام کا اسلامی ٹچ، یہی بنایا نا، اور کہا کہ جی فلسطین فلانا۔ آج تک اب آزاد ہو نا، آپ نے فلسطین کے حق میں ایک بیان نہیں دیا ٹویٹر پہ، آپ نے اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا۔ آپ وہی اسی طرز پہ ہو کہ میرے آقا آئیں گے، مجھے بچا کے لے جائیں گے، لہٰذا میں ان کے خلاف نہیں بولوں۔ آقا تو کسی اور کی ضرورت کیسی ہو گیا، آقا کہاں سے آئیں گے؟ اچھا، پھر انہوں نے امریکی صدر، آپ کو یاد ہوگا جی ٹرمپ کو آنے دیں، پھر دیکھیں آ گیا ٹرمپ۔ آج وہ دن رات ہمارے محترم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل صاحب کے لیے کہہ رہا ہے کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر ہیں۔ خوش ہو گئے، ٹھنڈ پڑ گئی تو جناب نہ کریں۔ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس ملک کو اپنا سمجھیں، اس زمین، اس دھرتی، اس وطن کو اپنا سمجھیں، آئے مل کر کام کرتے ہیں۔ آپ نے ہر دفعہ ہمیں کیا کہا؟ چور ڈاکو، چور ڈاکو۔ آپ نے چور ڈاکو کی گردان پڑی، اور وہ پڑھتے پڑھتے آپ اس وقت اپنے لیڈر کو بھی آپ نے بند کیا ہوا ہے، آپ ایک بند گلی میں چلے گئے۔ سر اس بات آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ورنہ پھر میرا میں سمپل ایک بات کرنا چاہ رہا جی ہوں۔ جی، آج یہ مینڈیٹ کچھ ہی 2018 کے الیکشن یاد ہے؟ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کہ مقبول نعرے سے پورے پاکستان میں مقبول ترین لیڈر تھا۔ ہر پولنگ اسٹیشن ہم جیت چکے تھے۔ ہم لوگوں کو 6 بجے کے بعد باہر نکالا، کس طرح آپ لوگوں نے آر او نظام کو پورا مفلوج کر دیا، کس طرح سے آپ لوگوں کو لے کے آئے تھے، یاد ہے جرأت؟ آج کہتے ہو ہمیں جرأت کریں کہ ہم مان لیں ہاں جی آپ کا مینڈیٹ تھا۔ آپ نے 2018 کا مینڈیٹ جس بے شرمی سے چرایا، اور بھائی ہائی کورٹ، میں نہیں کہہ رہا، ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز اپنی بار کو گواہ کر کے، ماں کو گواہ کر کے بیانات دے رہے تھے کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ الیکشن جو ہے اس طرح چوری کرنا ہے، نواز شریف اس کی بیٹی کو نکالا تو ہماری 2 سال کی محنت ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ یاد نہیں ہے کسی کو؟ 2018 بھول گئے، 2024 سب کو یاد آ گیا۔ واہ بھائی واہ، تبھی تو کہتا ہوں کڑوا کڑوا تو پہلے جو میں کہہ رہا تھا وہ بات ٹھیک ہے نا، کہ جب اقتدار کا ہما اپنے سر پہ ہوتا ہے تو اصول و نظریات کچھ اور کہتے ہیں، اور جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کے نظریات کچھ اور۔ اصول اور نظریہ کیا ہے؟ یہ دھرتی، یہ مٹی، یہ وطن، یہ ہے اصول اور نظریہ۔ اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، رہیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج اس مٹی کا قرض ہے ہم پر۔ سیاست تباہ کر دی ہم نے اپنی، خدا کی قسم سیاست تباہ کی۔ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، وطن کے ساتھ کھڑے ہیں، مٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو آپ سیاست کر رہے ہو ہمیں نہیں آتی، ہم نے جیلوں بند کی صحبتیں برداشت نہیں کی، ہم نے جلاوطنیاں برداشت نہیں کی۔ جناب آپ کو کیا تکلیف گزری؟ آپ کہنا بڑا آسان ہے، نور العارفین صاحب بیٹی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے جیل میں کوئی جا کے تو دکھائے۔ ہمارے قائد نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے جلاوطنیاں برداشت کی ہیں، ہم نے جیل کاٹے ہیں، جیل کی کال کوچنیاں اور قید تنہائیاں کاٹی ہیں۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے مشرف دور میں جب قائد کی سیل کے اندر جناب آپ سانپ چھوڑ دیتے تھے، سردی چچڑتی سردی میں اس کو باہر کھڑا کرتے تھے، اور ہیلی کاپٹر کے اندر ہتھکڑی باندھتے تھے۔ آج آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو بڑی قربانیاں دے دی، بڑی جمہوریت کے لیے یہ کر دیا، ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ ہماری تاریخ، ہم تاریخ رکھتے ہیں، ہم سے یہ بات نہ کریں۔ خدا کی قسم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس سیاست کی اس سیڑھی کے اس پہلے گرے پر نہیں ہیں، اور نواز شریف کو زمین کو پار کر چکا ہے، وہ پوری دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے۔ سر اس میں ملتا ہے تو پھر آپ دیکھ سر اب یہ نہیں کہیے گا کہ دیکھیں اب بہت کچھ بدل گیا ہے جی، کیونکہ یہ بدلنے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ میں عرض کر لوں جی، سب سے پہلے تو نیشنل کرائم ایجنسی کا دیکھیں، اگر انہوں نے اپنے اختیارات کا تجاوز کیا تو انہی کے اوپر، یہ دیکھیں بیسیکلی ایف آئی اے کا ذیلی ادارہ ہے، اور ایف آئی اے نے ان کے اوپر ان کو سختی سے ان کو دیکھا اور پھر ان کو اپنی تحویل میں بھی لیا۔ یہ ہے گڈ گورننس کہ آپ کا اپنا بھی۔ سر گڈ گورننس کہاں تھی جب ڈکی سے 1 کروڑ روپے رشوت لے لی وہی سرفراز نے، چودھری سرفراز، جو بیٹھ کر کے اور قوم کو بھاشن دے رہا تھا۔ بہترین عمل کیا ہے اس کے اندر؟ جب پتا چلے آپ کو کہ یہ خراب ہوا ہے، یا تو آپ کیا کرتے ہو؟ سر میری ٹیلی فون لائن پہ میری گفتگو تو ہر جگہ سنی جا رہی ہے، میں ٹکے کا اینکر، میری جو ہے وہ سرویلنس ہر جگہ ہوتی ہے، مگر وہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے فون پہ کوئی آبزرویشن نہیں ہے، ان کی گاڑیوں کو کوئی نہیں کرتا۔ پکڑے گئے نہ صرف پکڑے گئے تحویل میں، سر پکڑے گئے تحویل میں۔ سر مگر ایک ایگزامپل تو غلط سیٹ ہو گئی، مجھے سوال کرنے کا موقع مل گیا، آپ یہاں بیٹھ کر کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مطلب آپ سمجھے نا۔ آپ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں حکومت کا وہ عنصر شو، لیکن اس میں
آپ کے سوال میں کنسر ہے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس پورے غلط میں ایک صحیح چیز یہ ہے کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی ادارہ جو اس کے اوپر ہے وہ اس کو تحقیقات بھی کر رہا ہے, اس کو تحویل میں بھی لیا ہے تاکہ ایگزامپل سیٹ ہوگی, آئندہ کوئی نہیں کرے گا. جب آپ سختی کریں گے, سزائیں دیں گے, تحویل میں لیں گے تو پھر کوئی نہیں کرے گا. یہی میں سمجھتا ہوں, اسی عمل کو ہمیں سراہنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, برائیاں ہر سسٹم میں ہوتی ہیں. سر جب آپ اپوزیشن میں ہوں گے تب میں آپ سے یہ سوال کروں گا نا, تو آپ کا جواب بالکل وہ ہوگا جو ابھی شاہ احد صاحب دے رہے ہیں. میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ یہاں صرف ہمارے چشمے بدلتے ہیں, مجھے یہاں ہمارے نظریات جو ہے وہ صرف ساون بھادوں کی طرح سے اس طرح چینج ہو جاتے ہیں. آپ حکومت میں تو آپ اس چیز کو لائٹ لے کر کے بالکل ایسے پریزنٹ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو 50 جگہ منہ دینا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کوئی, میں دیکھیں میں وفاق کی حکومت کا نمائندہ ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے ایک سوال کیا جس میں یہ تھا کہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے, لیکن جو اس میں صحیح عنصر ہے اسے بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا رہا ہے کہ 80 سالوں میں یہی ہوتا رہا نا کہ ہم جو خراب چیزیں ہیں اس کو اجاگر کرتے رہے اور خرابی کو پروان چڑھایا ہے. جو معاشرے میں اچھائی ہے, جو بہتر کام ہو رہا ہے اسے پروان چڑھائیں گے تو خرابی نگلیکٹ ہوگی, خرابی ڈسکریج ہوگی اور اچھائی کو انکریجمنٹ ملے گی. تو ہمیں اچھائی کو انکریج کرنا چاہیے. بہتر عمل ہو رہا ہے کہ افسران جو اپنے سسٹم کے اندر بیٹھ کے رشوتیں لے رہے ہیں اور اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں. وہ ابھی لیکن سر اس سے ایک نقصان اور ہو رہا ہے, اور اس نقصان کی طرف میں اشارہ کراؤں گا میرے محترم مہمان سید شاہ احد صاحب کا. سید شاہ احد صاحب, سر میرے معزز مہمان کا اصرار ہے کہ یہاں پہ بھی ایک روشنی کی کرن ہے کہ کم از کم کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے, کسی نہ کسی کو پکڑ رہا ہے. حضور والا یہ فرمائیے گا کہ آپ ان کی اس لالی پاپ سے کتنا مطمئن ہیں, کتنی ٹیسٹی یہ ہے, اور دوسرا اگر ہم اس بات پہ ہی آمنا صدقنا کرنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی کچھ بھی کر جائے گا اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا کہ نہیں دیکھو پکڑا تو گیا. سر کیا یہ دلیل میرے محترم مہمان کی بائبل ہے آپ کے نزدیک؟ جی دیکھیں, میں تو بڑا شوق ہوں کہ یہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑنے کے علاوہ بھی کسی کو پکڑتے ہیں. اپریشیٹ کر رہے ہیں. بالکل. پہلی ایک بات پہ آپ نے ان سے ریسپانس لیا, ان کی پہلی والی جو بریک سے پہلے بات کی, پختونوں کی روایت کی بات کر رہے تھے, ہسٹری کی بات کر رہے, تاریخ کی بات کر رہے ہیں, ہم قدر کرتے ہیں. محترم نواز شریف صاحب, محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہمیشہ پختونوں کی روایتوں کا, ان کے کلچر کا احترام کیا ہے. ان کی ہسٹوریکل جو چیزیں ان کا بھی ہم احترام کرتے ہیں. لیکن یہ بات نہ بھولیں کہ پاکستان میں چاروں صوبوں ہیں, چاروں قوموں کی ہسٹوریکل اپنی اپنی ایک سگنیفیکنس ہے, موجود ہے. سندھ میں اس وقت جو سندھ کا جو نقشہ ہے اس کے یہ بات ہسٹوریکل بات کریں, میری 2 منٹ, اس کی اگر ہسٹوریکل بات کریں تو اس وقت انڈیا میں بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ آج بھی سندھی رہتے ہیں. بلوچ آج ایران کے اندر بہت سارے ایریاز ہیں جہاں 30 سیکنڈ پوائنٹ میں وہی کروں تو آج کل کو سارے بولیں گے انڈیا حملہ کرے گا تو ہم پہ کر لے گا, تو انڈیا سے دوستی کر لو, وہ کہیں گے یہ بہت غلط ہے. وفاق کی ایک اوتھینٹسٹی ہے, وفاق کا بھی کچھ ڈسکریشن ہے, اس کو سروس کیا جانا چاہیے. ناظرین, یہ تھے سید شاہ احد صاحب, MNA PTI, راجہ خلیق الزمان انصاری صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما, مقبول اور معروف اس لیے کہوں گا تاکہ اگلی دفعہ بھی آئیں, اور شاہ احد صاحب کو